فضائل تقوی، خدا ترسی اور اللہ کے طرف رجوع کرنا، اور اللہ کی خوف و ترس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتی ہے اس کی قدر و قیمت کو بتا دیا ہم نے کہ وہ کتنا اللہ کے ہاں قدر والا ہے، قیمت والا ہے۔ اے روزہ دار، تیرے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو قیامت والی دن میں اللہ رب العزت شہداء کی خون کے برابر تول کر قطرہ قطرہ پر اجر عطا فرماتے۔ آج جو ہے درس میں ابھی کا، آج کا درس مسائل کا ہے، کل فضائل کا تھا، آج مسائل کا درس ہے۔ دوستو، مسائل نمبر 1 یہ ہے آج کے درس میں کہ اگر روزہ دار بھول کر کھانا پینا شروع کر دے، اور بھولا ہوا بیچارہ بار بار شربتوں پہ شربتیں چڑھا رہا ہے اور کھجور کھا رہا ہے، کوئی چیز کھا رہا ہے، ایک بار نہیں بار بار بھی کر رہا ہے، بھولا ہوا بیچارہ انسان ہے، تو کیا دیکھنے والے شخص اس کو کھاتے پیتے دیکھ رہے ہیں؟ اسے یاد دلائیں یا یاد نہ دلائیں؟ یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بھول چک کی وجہ سے اگر کھانا کھا لیتا ہے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اس کا جواب تو میں پہلے دے چکا ہوں کہ بھولنے سے، فراموشی سے اگر کوئی کھانا کھا لے مرد و عورت، بھولنے سے وہ روزہ ٹوٹتا، بولو قضا لازمی ہے، بس اس ایک دن کی قضا بھول کے جو کھایا، اور اس پہ کفارہ بھی نہیں ہے، وہ اختیار میں نہیں تو بھول گیا۔ تو آج کا جو بیان کر رہا ہوں کہ دیکھنے والا روزہ دار اپنے بھائی کو دیکھا کہ کھا رہا ہے، اس کو یاد دلائے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، دیکھے روزہ کھانے والا مزدور ہے، پیاسا، بھوکا، نڈال، سر میں چکر آ رہا ہے، گرنے کو قریب ہے، اور وہ مزدور کھا رہا ہے، اس کو یاد نہ دلائے، اس کو خوب کھانے پینے دے، اللہ کا مہمان ہے وہ۔ اور اگر نا ٹٹا کٹا موٹا سٹھا آدمی ہے، ہمارے حافظ صاحب کی طرح ماشاءاللہ، تو فوری اس کے بازو کو پکڑ لے، کہے بھائی کیا کر رہے ہو یار، رمضان ہے، ہمیں معلوم ہے آپ بھول کے کھا رہے ہیں۔ وہ فوراً جو ہے، جو لقمہ منہ میں تھا یا پانی منہ میں تھا، اس کو باہر پھینک دے، نہ نگلے، اس کو اندر جانے نہ دے۔ اور اگر یاد دلانے کے بعد وہ تکڑا آدمی ہے، اس نے پھر نگل لیا، یاد دلائے گا پھر بھی نگل لیا، پھر بھی کھا لیا، تو پھر روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر باہر پھینک دے یاد دلانے کے بعد، تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بھول کے کھایا ہے۔ یہ فرق سمجھ لینا، یاد دلانے کے بعد نگلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فوراً پھینک دیا، نہیں نگلا، تو نہ روزہ فاسد ہے،
نہ قضا ہے نہ کفارہ۔ دیکھو ہمارے پروردگار کتنے مہربان ہیں۔ ہاں؟ کمزور آدمی کو کہا چھوڑ دو، اس کو یاد بھی نہ دلاؤ، کہنے دو۔ یہ ایک مسئلہ ہوا جو آپ کے سمجھ میں امید ہے کہ آ گیا۔ دوسرا مسئلہ، کوئی شخص رمضان میں بے ہوش ہو جائے، یہ بھی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، حالات ہوتے ہیں۔ تو جتنے دن وہ شخص رمضان میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، بے ہوش ہے، بے ہوش ہوئے دنوں کے جتنے روزے اس پر ہیں، ان کا قضائی اس بے ہوش آدمی پر جب ہوش میں آ جائے گا لازمی ہے قضا کرے۔ لیکن جس دن ابتدا سے بے ہوش ہوا اس دن کی قضائی نہیں ہے۔ مثلا آج صبح کو افطاری کے وقت افطاری کر لی، پھر بے ہوش ہو گیا، وہ سحور کر لیے بے ہوش ہو گیا۔ لیکن جب سحور کیا نیت ٹھیک تھا، سر دماغ سب برابر تھے اور ہوش میں تن سحری کر لی، اس دن کا قضائی اس پر نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اس دن میں جو اس نے سحری کی ٹھیک تھا، ہوش میں تھا، اور نیت بھی اس نے صوم کی کر لی ہوگی، وہ تو روزہ ہی صحیح رکھا، کیوں؟ پھر تو بے ہوش رہا، کچھ کھایا پیا نہیں تو بے ہوش رہا، اس کی قضائی نہیں ہے۔ باقی جتنے دنوں کے اور یہ بے ہوشی جاری رہتا ہے، جب ہوش میں آ جائے گا اور دنوں کی قضائی اس پر واجب ہے، لازم۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ نہیں آ گیا۔ اور اگر کسی نے حلق میں دوا ڈالی، گلے میں، گلو میں، تو ظاہر ہے کہ اکثر گمان یہ ہوتا ہے کہ گلو میں جو دوا ڈالا جائے گا وہ پیٹ میں جائے گا، تو اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، بیمار ہے، معذور ہے، مجبور۔ ایک شخص پوری رمضان میں بے ہوش رہا، ابتدا سے لے کر آخر تک، تو ان سب رمضان کے بے ہوشی کے دن جو گزرے اس شخص پر قضا لازم ہے۔ یہ تو بے ہوشی کا مسئلہ تھا۔ اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، اب پاگل کا ہے، دیوانے کا، بالکل پاگل ہو گئے، اپنے محرم اور غیر محرم کو اب نہیں پہچانتا، اس کو کہتے پاگل۔ بے ہوش ہونا اور چیز ہے اور پاگل ہونا اور چیز ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے شروع سے آخر تک پاگل رہا تو وہ شخص مکلف نہیں ہے، وہ نہ نماز کا مکلف ہے، نہ روزے کا مکلف ہے، کسی چیز کا، کیونکہ عقل جب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہوتے نا، اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف دیتے ہیں، فرض قرار دیتے ہیں کہ ان کے پاس کیا موجود ہو، کیا ہو، عقل۔ کچھ عقلیں تو سمبوسے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، لیکن جو عقل ہوتا ہے وہ عقل ہی وہ جو ہے سب چیزوں کو لے آتا ہے اور سب چیزوں کو لے جاتا ہے۔ تو اگر ابتدا سے آخر تک رمضان میں وہ پاگل رہا تو وہ مکلف نہیں ہے، ان روزوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی پاگل شخص بیچ میں افاقہ ہو گیا، اللہ نے اس کی عقل واپس اس کو لوٹا دی، تو عقل آنے کے بعد اس کے روزے کا قضا اس پر واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں۔
یہ 3 یا 4 مسئلے ہو گئے۔ اب عورتوں کے بارے میں ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی عورت دن کو 10-11 بجے پاک ہو جائے، سمجھے، تو اس نے سحری نہیں کی تھی اس لیے کہ اس وقت وہ پاک نہیں تھا، وہ اپنے عدت کے ایام میں تھا، لیکن بیچ میں دن کو پاک ہو گئی، تو پاک ہونے کے بعد اب اس کو روزہ داروں کی طرح مشابہت اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ پاک ہو گئے اور بچوں سے کہے گا تم کڑھائی بناؤ، اس سے کہے گا تم رس گلہ بناؤ، ایک کھانے پینے کا ماحول گھر میں گرم کر دی بیوی، پاک وہ ہو گیا۔ نہیں، اس کو کھانے پینے کی تب بھی اجازت بولو نہیں، وہ روزہ داروں کی تشابہ اختیار، اگرچہ روزہ نہیں ہے، مشابہت ہونا چاہیے۔ اور اس دن کا جو روزہ ہے اس کا قضا اس پر واجب ہو گیا۔ اچھا، اگر کوئی ملنگ سوتا ہوا رمضان میں سویا ہوا ہے اور جا کے پانی پی لیا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سونے کے بعد جاگتے بھی ہیں، گھومتے بھی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بہت سارے کچھ کام کرتے ہیں پتہ ہی نہیں۔ اگر کوئی سویا ہوا شخص روزہ دار تھا، سوتے ہوئے اس نے پانی پی لی، تو اس کے بارے میں ہمارے مفتی حضرات فرماتے ہیں کہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی وہی بھول چک کی طرح ہوتا ہے، اپنے حالت میں نہیں ہے، سویا ہوا ہے، بھلے گھوم رہا ہے، بھلے پانی پی رہا ہے، لیکن سویا ہوا ہے۔ تو سوئے ہوئے روزہ دار اگر سوتے ہوئے پانی پی لے، فسد الصوم فعليه القضاء ولا کفارۃ علیہ، اس پہ کفارہ نہیں ہوتا، قضا واجب۔ یہ مسئلہ سمجھ گئے؟ طالب جان کہتے ہیں حضرت سویا ہوا آدمی کس طرح پانی پی، تجربہ کار ہے، وہ جانتے ہیں۔ تمہارا اپنے زندگی میں یہ مسئلہ کبھی پیش نہیں آیا نا؟ یہ دیکھو ماشاءاللہ، دیکھو فشہد شاہد من اہلہا، ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہے طالب جان۔ جی ہاں، لوگ سوتے ہوئے بھی پیتے ہیں، سوتے ہوئے بھی مکہ مارتے ہیں، ہاں ماشاءاللہ، سمجھ رہے؟ وہ ایک بندہ سویا ہوا تھا، اس کے کنارے میں اس کی بیوی تھی، وہ لاٹھی سے لے کے خوب دبا دبا کے بیوی کو مار رہا تھا بیچاری کو۔ وہ بیوی جا کہا کہ کمبخت کیا بات ہے؟ کہتے میں تو اونٹ کو مار رہا تھا۔ کس کو مار رہا تھا؟ اونٹ کو مار رہا تھا۔ اس نے کہا اونٹ کو تو نہیں مارا، تم نے مجھے غرق کر دی۔ دیکھو، تو سوتے ہوئے بھی بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے، یہ لوگ جو ہمیشہ تالابوں میں نہاتے رہتے ہیں، سوئمنگ پول میں اور جگہ میں یا دریا میں، رمضان کے مہینے میں خوب 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، اور وہاں نہاتے نہاتے ہوئے کوئی ریح خارج ہو جائے پانی کے اندر، کوئی ہوا نکل جائے، وہ نہا بھی رہا ہے، وہ ڈوبا ہوا بھی پانی میں، ایسی حالت میں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ذرا اگر وہ شخص یہ احساس کرے کہ میں سوئمنگ پول میں تھا یا دریا میں تھا یا کسی تالاب میں تھا، جب وہ ہوا ریح نکل گئی، اگر وہ احساس کرے کہ پانی بھی تھوڑا سا اندر چڑھ گیا، داخل ہو گیا، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اور اگر نہیں، ہر ایک کا ایسا نہیں ہوتا، ریح بھی نکل جاتا ہے اور پانی بھی اندر نہیں جاتا، انسانوں کے حالتیں ہوتی ہیں مختلف، اللہ نے ترتیب بدلی۔
تو وہ دیکھنا چاہیے اس شخص کو مبتلا بھی کو کہ واقعی کچھ ہو گیا اور پانی بھی محسوس ہو گیا، اوپر چڑھ گیا تھوڑا، تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کفارہ نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ قضا ہے۔ یہ بات جو میں کہتا ہوں کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے، اس کو پرانے ساتھی تو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، نئے ساتھی بھی سمجھ رہے ہیں اس کو؟ چلو، ایک مزدور کام کر رہا ہے، اتنا شرابور ہے پسینوں میں بیچارہ، اوپر چڑھتا ہے، لوہے پہنچاتا ہے، لکڑیاں پہنچاتا ہے، مٹی پہنچا دیتا ہے، تو سر سے لے کے پیر تک پسینے کے اندر وہ ذوب ہے، پانی پانی ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں اتنا پسینہ اگر آ گیا اس کے بدن میں کہ یہاں سے آتے آتے بلا اختیار وہ منہ میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے، اور پھر وہ ان کو جمع کرتا رہا منہ میں، پیا نہیں، نگلا نہیں، کافی مقدار تک پانی جمع ہو گیا، اور یک بارگی اس نے پھر ماشاءاللہ نگل لی۔ تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور صرف قضا لازمی ہے، کفارہ نہیں۔ لیکن اگر ایک دو قطرے تک محدود پسینہ وہاں سے آتا ہوا منہ میں، اور وہ پھر چلا گیا اندر، ایک دو قطرے تک وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، زیادہ ہو تب ٹوٹ جاتا ہے۔ قضا لازم ہوگا، کفارہ نہیں۔ ایک بندہ ہے، اس نے مزدوری کیا ہوا ہے، بہت تھکاوٹ، پسینے، شراب، اب پیاس کی اتنی شدت ہو گئی ہے کہ اس کو زبان بھی باہر نکل گیا ہے، بیچارہ۔ ہو جاتے ہیں مزدوروں کا حال، ہم دیکھتے ہیں کئی مزدور، ہم قطر دبئی میں تھے، وہ بیچارہ مسلمان تھے، مزدوری کرتے کرتے ادھر ہی وہ بیچارہ فوت ہو گئے گرمی کی وجہ سے۔ لیکن اپنے آپ کو اس حال تک نہیں پہنچانا چاہیے کہ انسان ہلاک ہو جائے، پھر ایسی حالت میں وہ پانی پی لے، کیونکہ نفس کا بچانا وہ روزہ سے بھی زیادہ فرض ہے۔ روزہ کی قضائی ہے، لیکن اگر نفس چلی گئی تو اس کا کوئی قضائی، پھر انسان کی جان چلی گئی۔ تو ایسے حالت مجبوری میں، چاہے بھوک کی وجہ سے ہو یا پیاس کی وجہ سے ہو، کہ ہلاکت کا خوف ہو، تو اس روزہ دار کو پانی پینا، کھانا چاہیے، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا چاہیے۔ یہ حکم شریعت۔ اور اس حالت میں صرف قضا لازم ہوگا، رمضان کے بعد جب صحت ٹھیک ہوئی قضا رکھ کے، کفارہ نہیں۔ تمباکو نوشی سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی تمباک اس لیے استعمال کرتا ہے روزے کے حالت میں کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، ایک آدمی تو ایسے ہی استعمال کر لیا نا، ایسی صورت میں اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن وہ سمجھتا ہے میرا قوت زیادہ ہوتا ہے، میرا فلان بڑھ جاتا ہے، کوئی فائدہ بھی لے رہا ہے نا، تو اس وقت قضا اور کفارہ دونوں تمباکو نوشی سے لازم ہے۔ یہ بھی رقیق باریک مسئلہ ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کسی نے کسی کا تھوک نگل گیا، صرف تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا، قضا واجب ہو جاتا۔ دوسرے کا تھوک نگل لیا اس نے، یا کوئی بندہ اس طرح کر رہا ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے، اسی مسئلے کا دوسرا شاخ۔
تھوکوں کو لے کے جمع کر دیا اپنے کف دست میں، اپنے پنجے کے اوپر، ایک پیالہ تھوک بنایا، اور پھر ماشاءاللہ سمجھے، پھر وہ نگل لیا۔ اس سے قضا بھی لازم ہوتا ہے اور کفارہ بھی لازم، کیونکہ وہ پہلے نکال رہا ہے، جمع کر رہا ہے، پھر باہر سے اندر بھیج رہا ہے، نگل رہا ہے، اس سے قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اور اگر کسی نے اپنے محبوبہ کا تھوک چاٹ لیا، اور روزے کے حالت میں بوسہ لینے کی اجازت تو ہے شوہر کو اپنی بیوی کا، لیکن اگر ایسا جوان ہے کہ وہ جو ہے بوسہ لینا چاہے گا، پھر تو کنویں کے اندر گر جائے گا، تو اس کو قریب بھی نہیں جانا چاہیے، خطرہ ہے اس میں۔ لیکن اگر اس نے بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد کچھ تھوک بھی چانٹ لیا، ماشاءاللہ، اللہ کی نعمت ہے، تو پھر ایسی حالت میں اگر محبوبہ کا، معشوقہ کا تھوک چاٹ لیا، نگل لیا، اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اس پر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، کیونکہ یہاں لذت اور فائدہ لینے کا انتہا درجہ ہے۔ تو اس لیے یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ لینا، ان کو یاد کر لینا، اور اگر کوئی اور مسئلہ کسی کو پوچھنا ہو تو ہم آپ کے خدمت میں آپ کو بتا دیں۔ آج کل یہ لوگ جاتے ہیں نہروں میں، روزے کی حالت میں جاتے ہیں، نہاتے ہیں، آنکھوں میں بھی پانی جاتے ہیں، کانوں میں بھی ہو سکتا ہے، جی جی اس صورت میں کیا ہے؟ جی ہاں، اگر پانی آنکھوں سے یا کانوں سے اندر چلا گیا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، کیونکہ کانوں اور آنکھوں کا کوئی تعلق پیٹ سے نہیں ہے۔ ناک سے اندر چلا جائے تعلق ہے پیٹ سے، یا جس طرح پہلے ہم نے مسئلہ بیان کیا، نہاتے ہوئے گڑبڑ کر دیا پانی کے اندر، وہاں بھی جانے کی سخت خطرات ہوتے ہیں۔ تو اگر دبر سے یا ناک سے پانی چڑھ جائے تو قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن آنکھ سے، کانوں سے، اس سے ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کا تعلق پیٹ سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کسی نے نہ کان میں دوائی ڈال دی یا آنکھ میں دوائی ڈال دی، سب علماء متفق ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا۔ بولو بولو، سمجھ گئے؟ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ یا اللہ، رات کی جو دعائیں، عبادتیں، آہ نالے لوگوں کے، مسلمانوں کے فریاد، یا اللہ ان سب فریادوں کو، عالم اسلام کے مسلمانوں کے مرد اور عورتوں کے، یا اللہ دعاؤں کو سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ ہر شب قدر است، اگر قدر بدانی، رمضان کی یہ آخری جو راتیں گنے چنے، یا اللہ ہر رات کی دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول فرما دے۔ رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ایک ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ والدین کی خدمت کو بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کی محبت اور درود کو ہمارے جنت جانے کا سبب بنا دے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنا دے۔ یا اللہ ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما دے۔
یا اللہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، یہود و نصارہ کی مکر و دجالت سے مسلمان حاکموں کو، مسلمان ملکوں کو، مسلمان رعایا کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ رافضیوں کے مکر و دجالت سے، فتنے سے، یا اللہ یہ رافضی بھی تو یہود و نصارہ کے بھائی ہیں، یا اللہ تو نے خود قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا ہے میرے رب رافضیوں کی فتنہ و فساد سے مسلمان عالم اسلام، ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہیں، ہمارے تبلیغی مراکز، ہمارے عبادت گاہوں کو ان کی فتنہ و فساد سے بچا دیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔